لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو 10 اچھے کپڑوں کی دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے. اچھی روٹیاں چاہیے ہوں تو 10 اچھے تندوروں پہ پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی مل ہی جاتی ہے. لیکن یہاں آپ 10,000 مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو, ادر دین مدرسے والے سے مل رہا ہو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے. دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے. کپڑا اس لیے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا, اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے. علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں. تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی. دین چونکہ بیچنا شروع کر دیا, مرضی کے فتوے دینا شروع کر دیے ان لوگوں نے, اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی, اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفعت سے بالاتر ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سچائی کی بات بتا رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا تھا, اور دین کاروبار کا نام نہیں ہے سر, دین جیب سے لگانے کا نام. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام پہ جب اللہ نے وسعت بھی کی ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینے, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, اور 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی ٹنوں کھجوریں ہوتی تھی, 2 کھجوریں صبح 2 شام کو, 1 میٹھے کا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل ان کی خوراک ہوا کرتی تھی. حالانکہ وسعت غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت بھر گیا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کی وہی حالت تھی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے بڑی دردناک. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے علیحدگی کر لی تھی, ناراض ہو گئے تھے. سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. چھت پہ آپ علیہ السلام شفٹ ہوئے تھے. جب گئے تو آپ علیہ السلام کی کمر کے اوپر چٹائی کے نشان تھے, اوپر چادر بھی نہیں تھی, صرف ایک تہمت پہنی ہوئی تھی, اور ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, ایک طرف مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا. یہ ٹوٹل آپ کے گھر کا ساز و سامان تھا. تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ کیسر و کسرا, رومن اور پرشین امپائر کے جو لیڈرز ہیں, سربراہ ہیں, وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت. سر جس عمر نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا تھا اور آپ سے اتنے بڑے اس مسئلے کے اوپر ڈانٹ کھائی تھی, ظاہر آپ ابھی بھی تجھ پہ بھی نہیں دنیا کی حقیقت کھلی, ایک ڈانٹ ہی تھی نا. تو سر پھر وہ عمر جب رومن اور پرشین امپائر فتح ہوئی ہے تو اس کا زود پھر نظر آیا ہے نا, وہ اسی تربیت کا یہ سر تھا نا. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا مال غنیمت میں خورد برد ہونے نہیں دی ہے, اور صحیح جن لوگوں کا حق تھا ان تک وہ حق پہنچایا. حتیٰ کہ وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی, کیا نام تھا ان کا, سراقہ ابن جعشم, جو بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے, وہ یہ بڑا ہوشیار تھا, 100 اونٹوں کا انعام تھا پکڑنے کے لیے. اس نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر اور نبی علیہ السلام کو, کہ جب اس طرف جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھاس گئے. دوسری بار تیسری بار گھوڑے نے پٹک دیا, تو اس کو سمجھ آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں, میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں, آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے, اور میں اس طرف آ بھی رہے ہوں گے آپ کے پیچھے, میں لوگوں کو واپس کر دوں گا. یہ سارا انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا یہ منظر. تو حضرت ابوبکر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سراقہ کو دی. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کسرا کی کنگن, یعنی وہ جو لباس مہنگا پہنتا تھا, وہ میرے جسم پہ دیکھ رہے ہو. شاید انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ اپنی تو ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں,
اور اس وقت کی سپر پاور کسرا کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا لباس میں پہنوں گا. لیکن سر پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا جب مال غنیمت آیا تو سیدنا عمر نے بلا لیا سراقہ کو. کدھر ہے سراقہ؟ ان کو لباس پہنایا, 2-3 بار چہل قدمی کی, تو ان کا میرا ہو گیا. ان کا نا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے, مال غنیمت میں واپس. انہوں نے کہا نہیں, نبی علیہ السلام نے میرے جسم پہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا دیکھنے کی بشارت پوری ہو گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مالک ہوگا, یہ مسلمانوں کا اجتماعی جو مال غنیمت ہے اس کا حصہ ہے, وہ اس اعتبار سے تقسیم. تو سیدنا عمر کی تربیت اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے کی ہوئی تھی, اسی لیے انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی منفعت سے بلند ہو کے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے. جب کبھی بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو سٹارٹ اس سے کیا کہ اے میری قوم, میں کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر میرے اللہ کے حضور ہے. اور یہاں جب کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم, یہ ہے میری چندہ بک, یہ ہے میرا مدرسہ, اور میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں. چندہ جائز ہے, لیکن اس کو کاروبار بنا لینا اور لائف سبسسٹنس لیول پہ نہ گزارنا, باتیں خلفائے راشدین کی کرنا. تو خلفائے راشدین کا وظیفہ کیا تھا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا؟ خلفائے راشدین کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے چندے لے کر 10-10 باڈی گارڈ رکھیں, 5-5 گاڑیاں ہوں آپ کے پاس, اور آپ چھوٹے گوشت کے علاوہ کھائیں کچھ نہ, اور بات کریں خلفائے راشدین کی, اور کہیں جی خلفائے راشدین بھی تو مالے جو بیت المال میں سے ان کا حصہ آتا تھا, تو یہ والا حصہ آتا تھا. سر خلفائے راشدین آج زندہ ہو تو آپ سب کو شہادت کے مرتبے میں فائز کریں, آپ کے علماء کرام کو جو یہ لیونگ سٹینڈرڈ انجوائے کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر. ہاں کسی کا اپنا کاروبار ہے, اس کو حق ہے وہ کرے. جو دین کے نام پہ لے کے کھا رہا ہے نا, وہ صرف سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارے گا, اتنی تنخواہ وہ لے سکتا ہے. چوپڑیاں نہ لے, دو نہیں, دوویں جانے مٹھے باؤ نہیں. پھر آخرت چوز کی ہے تو پھر دنیا آپ کو وہی جو بخاری مسلم حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار.